رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، ستمبر کا آج تیسرا جمعہ ہے نا، تو چونکہ یہ تیسرا جمعہ ہمارا ایک آزادانہ جمعہ ہوتا ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے چند باتیں الحمدللہ پیش ہوتی رہتی ہیں۔ آج کی جو اس جمعہ کی چند باتیں ہیں وہ اس کے متعلق ہوں گی کہ ماہ سفر ختم ہونے والا ہے اور ماہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے۔ سفر کے مہینے کے اختتام پر اور ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی ہمارے ملک میں اور ہمارے علاقے اور ہمارے مضافات میں کچھ ایسی چیزیں، ایسی رسومات اور ایسے طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کے متعلق نظریہ اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اس انداز سے کیا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں میں نے صرف اسی بات پہ روشنی ڈالنی ہے، چونکہ ہمارے سٹی شہر میں تقریباً 2 دن سے بازاروں میں لائٹنگ شروع ہو چکی ہے، ڈیکوریشن ہونا شروع ہو چکی ہے، تو ساتھیوں کو اس بات سے مطلع کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صرف یعنی بندہ آئے اور چند 1-2 حدیثیں اور 1-2 آیتیں پڑھے اور موقع کی مناسبت سے بات نہ کرے اور ٹکر کھانا کھا کے چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ خیانت ہے۔ حق ادا یہ ہوتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کی جائے، اور یقین کریں موقع کی مناسبت سے بات جب کی جاتی ہے اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی کلمہ پڑھنے والا، جو بھی مسلمان کہلانے والا شخص ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اس اللہ کے نبی کی محبت ضرور ہوتی ہے، کسی میں تھوڑی کسی میں زیادہ، لیکن ہوتی بہرحال ضرور ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ محبت جو دلوں کے اندر مسلمانوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے، وہ محبت اس کا اظہار کیسے کیا جائے، اس کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت سے یہ بات بھی سیکھیں کہ رسول اللہ سے جو محبت ہے اس کا اظہار کس طرح ہم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت جیسے آج کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں ہے، اسی طرح رسول اللہ کے دور میں بھی جو صحابہ کرام تھے ان کے دلوں میں بھی اس بات اللہ کے نبی کی محبت موجود تھی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام جو اس امت کا اولین حصہ ہیں، وہ اور جس دور میں قرآن اترا، جس دور میں اللہ کے نبی کی احادیث کا ظہور ہوا، اس دور میں اللہ کے نبی سے محبت کا انداز کیا اختیار کیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھیں بھائیو، اگر آج بھی
کوئی امت کا کلمہ پڑھنے والا بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرے جس طرح قرآن تعلیم دیتا ہے، محبت کا اظہار اس طرح کرے جس طرح حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہو، محبت کا اظہار اس طرح کرے جس طرح 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، تب تو جا کر اس بندے کی وہ محبت کا اظہار بھی عبادت بنے گا۔ اور اگر جس طرح آج کے دور میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ محبت رسول کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ قرآن سے اس کا تعلق نہیں، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، صحابہ سے اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اگر ان 3 ہستیوں سے، ان 3 معدن اور مخزن سے اگر اس محبت کا ثبوت نہ ہو تو بھائیو یاد رکھو، اللہ کی قسم ہے یہی محبت رسول انسان کے لیے وبال جان ہے، یہی محبت رسول انسان کو تباہ کر دے گی، یہی محبت رسول انسان کی عبادت نہیں بنے گی بلکہ الٹا اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ آج ہم اس لیے بھی برباد ہیں کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول تو موجود ہے، لیکن محبت رسول کا جو انداز صحابہ کرام نے اپنایا تھا وہ آج ہم نے چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت کرنے لگے ہیں۔ آؤ ذرا پہلے قرآن کا حوالہ سنو، پھر حدیثیں سنو، صحابہ دیکھو کہ صحابہ کیا کرتے ہیں، پھر آخر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ آج کے دور میں محبت رسول کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں ان کے پاس دلائل کیا ہے، اس کا انشاءاللہ رد بھی کروں گا، کوشش کروں گا اللہ مجھے اس وقت کے اندر بات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ٹھیک ہے، اس ذرا مائک ہے نا ادھر، ٹھیک ہے جی بھائی توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورت کا نام سورت نساء، آیت نمبر 115، حوالہ یاد رہے گا، توجہ سے سنیں جی۔ فرمایا جو بندہ ومن جو بندہ یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، حقیقت حال کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کرے، جو طریقہ نبی نے بتایا وہ طریقہ اختیار نہ کرے، پتہ بھی ہو پھر بھی وہ طریقہ اختیار نہ کرے، وَيَتَّبِعْ اور پیچھے چلے غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اوروں کے راستے پہ چلے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر یہ پیغمبر کی مخالفت کرنے والا، ایمان والوں کے راستے کی مخالفت کرنے والا جس غلط راستے پہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اسے اسی راستے پر چلنے دیتے ہیں، دن بدن غلط راستے پر ترقی کرتا جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسے بندے کا انجام جہنم ہوتا ہے، ہم اس کو جہنم میں ڈال کر تباہ کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور لوگوں جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا آیت کا، اب ذرا غور کرنی ہے آپ نے۔
اللہ کے نبی سے محبت ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کے ساتھ عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا اظہار بھی کرنا مومن پر لازم ہے۔ وہ ظاہر کرے کہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ اب نبی سے محبت کا اظہار کرنا کیسے ہے؟ کوئی اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑائے جس طرح جی میں آئے، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرے؟ نہیں نہیں، ایسا شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا اظہار بھی ویسے کرنا ہے جیسے شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، نبی کہتا ہے، صحابہ کرام کر کے دکھاتے ہیں۔ اور جس بندے کو پتا ہو کہ جو طریقہ محبت کے اظہار کا میں نے اختیار کیا ہے، قرآن میں بھی اس کا ثبوت نہیں، پیغمبر کی زبان میں بھی اس کا ثبوت نہیں، صحابہ کے عمل میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی کا اظہار محبت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا یہی وہ بندہ ہے جو اپنی مرضی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، قرآن و حدیث کے تابع نہیں ہوتا۔ ایسے بندے کو بتا دو تیرا محبت کرنا، تیرا پیغمبر سے عشق کرنا، تیرا اظہار محبت کرنا تجھے جہنم میں لے کے جائے گا، تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے محبت تو کرنی ہے پیغمبر سے، اظہار محبت تو کرنا ہے پیغمبر سے، لیکن طریقہ وہ ہو جو قرآن میں ہو، طریقہ وہ ہو جو نبی کی حدیث میں ہو، طریقہ وہ ہو جو صحابہ کی عملی زندگی میں ہو۔ اگر ان تینوں گھروں سے انسان کی محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں ملتا، اللہ کی قسم ہے سن لو لوگو، ایسی محبت انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب سوچنا ہے ہمارے دور میں یہ جو اظہار محبت کیا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی سے نعوذ باللہ کوئی دشمنی کی بنیاد پر یہ عیدیں منائی جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ محبت رسول کا اظہار کیا جاتا ہے، لائٹیں، جھنڈیاں، ڈیکوریشن، میلاد، حلوے شلوے، جلوس، یہ تمام تر محبت رسول میں کیے جاتے ہیں۔ کیا محبت رسول کا انداز نبی کریم نے صحابہ کو یہ سکھایا ہے؟ اگر سکھایا ہے تو الحمدللہ ثواب کا کام کرتے ہیں، اور اگر اظہار محبت کا انداز نبی نے صحابہ کو یہ نہیں سکھایا اور طریقہ سکھایا ہے تو پھر بھائیو سن لو، یہ اظہار محبت کا انداز ہمارے لیے وبال جان ہے، ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور ذرا دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کوئی نیا کام لے کر آئے اور اس کو ہمارے دین کا حصہ بنانا چاہے، ما لیس منہ، اور وہ ہماری شریعت کا عمل پہلے سے نہ ہو، نیا کام ہو، فہو رد، ایسا کام شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی، اس بات کو قبول ہی کوئی نہیں کرتی کہ جو کام دین کا ہو وہ تو دین ہو سکتا ہے، جو بعد کا ہو وہ کبھی دین نہیں ہو سکتا، وہ شریعت کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اب سوچنے کی بات ہے محبت رسول کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے۔ توجہ سے، یہ اب بہت اہم بات ہے جو آپ کو سمجھانی ہے، محبت رسول کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے۔ اب دیکھو ذرا، حضرت امیر حمزہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے ساتھ محبت کس طریقے سے ہوگی تو ثواب کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے، قابل قبول ہے، نبی خوش ہوتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں شکار کرنے کے لیے، پیچھے
ابو جہل نے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، بدتمیزی کی ہے اور نبی علیہ السلام کو گالم گلوچ کیا ہے۔ خیر یہ ماجرا، یہ معاملہ ایک عورت مکے کی دیکھ رہی ہے۔ جب امیر حمزہ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے، جب یہ شکار سے واپس ہے، ابھی تک ان کے پاس وہ اوزار اور آلات جن سے شکار کیا جاتا ہے ان کے پاس تھے۔ جو ہی ابھی مکہ میں داخل ہوئے، اب بائی چانس وہی عورت سامنے آ گئی اور اس عورت نے امیر حمزہ کو پکڑا، سائیڈ پہ کیا اور کہنے لگی اے امیر حمزہ میری ایک بات سن لے توجہ سے۔ امیر حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے سن امیر حمزہ، یہ جو تمہارا یتیم بھتیجا ہے محمد الرسول اللہ، اس کا دین اور ہے، تمہارا دین اور ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تمہارے بھتیجے کو لوگ بھرے مجمع میں گالیاں دیتے پھریں اور تم اپنے بھتیجے کی دیکھ بھال بھی نہ کرو، اپنے بھتیجے کا دایاں بازو بھی نہ بنو۔ یہ عجیب بات ہے۔ امیر حمزہ کا اس طرح اس نے ذہن بنایا کہ تمہارا دین اور صحیح، محمد کا دین اور صحیح، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جو تمہارے بھتیجے کے بارے میں بدگوئی کرے، غلط بات کہے، اس کو روکو تو صحیح، اس کے لیے رکاوٹ تو بنو، اپنے بھتیجے کا کچھ سہارا تو بنو۔ ایسے تو یتیم بھتیجے کو آزادانہ نہ چھوڑو، جو مرضی آئے رسوا کرتا پھرے، جو مرضی آئے تنگ کرتا پھرے۔ آمنہ کے لال کو یہ جملہ امیر حمزہ نے سنا تو کہتا ہے عورت سے کیا ہوا، واقعہ تو بتا۔ اس نے بتایا ایسے محمد کریم کو کھلی بھرے مجمع کے اندر ابو جہل نے پریشان کیا ہے، برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی ہیں۔ یقین کرو حدیثیں گواہ ہے، امیر حمزہ ادھر ہی سے وہی آلات لیے ہوئے ادھر ہی سے واپس مڑ پڑا۔ ابو جہل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ بیت اللہ کی چھاؤں کے نیچے ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ امیر حمزہ گئے، ابو جہل کے ساتھ بندے بھی بیٹھے ہیں۔ جاتے ہی امیر حمزہ نے کہا ابو جہل سن لے، میرا یتیم بھتیجا، اس کو کبھی لاوارث نہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اس کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے، لیکن وہ لاوارث نہیں ہے، وہ میری اولاد ہے، میرا بھتیجا ہے، میں اس کا سہارا ہوں۔ سن، اس کے بعد اپنے بھتیجے کو، جو محمد کریم کو جو اس نے گالیاں دی تھی، اس کا انتقام لیتے ہوئے امیر حمزہ نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں کمان تھی تیر پھینکنے والی، وہ کمان ابو جہل کے سر میں ماری، ابو جہل کا سر پھوڑا اور اس سے خون بہنے لگا اور کہا جب تک میں حمزہ زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ یہ بدلہ لے کر امیر حمزہ سیدھے چلے رسول اللہ کی تلاش میں، بھتیجے کی تلاش میں، اللہ کے نبی کی تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور جاتے ہی اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجا محمد ٹھیک ہے تیرا دین اور ہمارا دین اور ہے، لیکن تو ہمارا خون ہے، سن جب تک میں تیرا چچا زندہ ہوں کوئی تیری طرح میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، خوش ہو جا، یہ میری کمان کو دیکھ لے، اس کمان پر اس لانتی کا خون بھی لگا ہوا ہے، خوش ہو جا۔ اور توجہ کرو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو اور پتہ چلے گا ہمیں کہ آج ہم اپنے نبی کو جھنڈیوں پر خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کو لائٹیں لگا کر خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کے نام پر حلووں کے کڑھے پکا کر اپنا پیٹ بھر کر نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جلوس نکال کر اپنی منمانیاں کر کے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میرا محمد کیسے خوش ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کی بات سنی تو مسکرانے لگے اور فرمایا چاچا تسا میرا مزاج سمجھیا نہیں، تسا مینوں سمجھیا نہیں، تیرا بھتیجا انہاں گلاں نال خوش نہیں ہوندا کہ کوئی میرا مونڈا بن کے کھلو جائے تے میری گل نہ منے، اس بات سے میں خوش نہیں ہوتا۔ چچا نے کہا بھتیجا میں نے تیرے دشمن سے تیرا بدلہ لیا ہے تب بھی تو خوش نہیں ہوتا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا چاچا جے مینوں خوش کر نہیں، مینوں راضی کر نہیں تو وت ہکو ہی کم کر لے، کیڑا کم؟ اتھے کھڑے ہو کے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اللہ کے نبی خوش ہوگا، ان باتوں سے خوش ہوگا کہ نبی کا پیغام مانو، نبی کا کلمہ پڑھو، نبی نے توحید کی دعوت دی ہے، اس توحید کو قبول کرو۔ بندہ عشق رسول کا دعویٰ کرے اور قبروں کو چاٹے، عشق رسول کا دعویٰ کرے اور مانگے سلطان بہو رحمہ اللہ سے، عشق رسول کا دعویٰ کرے، حضرت علی حجویری کے دربار پہ جا کے عرس منائے، عشق رسول کے دعوے کرے، اور کبھی کس در پر، کبھی کس در پر، کبھی کس در پر۔ اے سنو، میرا محمد ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر کو خوش کرنا ہے تو پہلی چیز ہے محمد کا پیغام مان۔ پیغمبر کا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے نبی کو خوش کرنے والی چیزیں۔ اور اس کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا اندر اس بات کا گواہ ہو کہ رب کے علاوہ کسی پر امید نہیں ہے، رب کے علاوہ مختار کل کوئی نہیں ہے، رب کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ تیرا اندر ہے، محمد الرسول اللہ تیرا ظاہر ہے، تیرے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اس بات کی گواہی دی جا رہی ہو کہ سنو، میرے محمد کا چہرہ ایسے تھا، میرے محمد کی زلفیں ایسی تھیں، میرے محمد کا سر ڈھکا ہوا تھا، میرے محمد کا لباس ایسے تھا، میرے محمد کی نظر جھکی ہوئی تھی، میرے محمد کی زبان غلط باتوں سے پاک تھی، میرے محمد کے کان گانے سننے سے محفوظ تھے، میرے محمد کا دل گناہ کا سوچنے سے پاک تھا، میرا محمد کا ہاتھ غلط چیز کو ہاتھ لگانے سے پاک تھا، میرے محمد کے قدم غلط راستے پر چلنے سے پاک تھے۔ تیرا ظاہر محمد الرسول اللہ ہو، تیرا باطن لا الہ الا اللہ ہو۔ اے اندائی عشق رسول، اے ہوتا ہے محبت رسول، اس کا اظہار زبان سے بھی کر، اس کا اظہار عملی زندگی سے بھی کر۔ لیکن ایک کام اوکھ ہے تے میلاد دے حلوے کھاونے سوکن، یہ کام مشکل ہے۔ داڑھی رکھنا لوگ مولوی کہیں گے، سر پہ ٹوپی یا کپڑا رکھنا، سر پہ کوئی پگڑی رکھنا لوگ کہیں گے جی یہ فنڈامنٹل ہے، لوگ کو دقیانوسی سوچ کا کہیں گے، لوگ کہیں گے جی پینڈو آ گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھائیوں پیچھے رکھو، میرے محمد کی سنت کو اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اپنا کے دیکھو۔ تم دعویٰ نہ بھی کرو، اللہ کی قسم ہے محمد تب بھی راضی ہو جائے گا۔ لائٹوں سے محمد کو خوش کرنا، یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بریلوی مکتبہ فکر کے جو حضرات ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، نبی ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا کہ صبح کی نماز بندہ نہ پڑھے اور اٹھتے ہی 9-10 بجے سر پہ پٹیاں باندھ کے لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا ظہر تک، ظہر کے وقت حلوے کھا کے سبیلیں کھا کے گھر چلا جائے، ظہر کا سجدہ بھی نہ دے، فجر کا سجدہ بھی نہ دے، عصر کا پتہ بھی نہ ہو، پورا سال نمازوں کا پتہ ہی کوئی نہ ہو، اور بندہ کہے میں لائٹاں چلائیاں میرا محمد خوش ہو گیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ آج کا کوئی سیاسی ہو جس نے کوئی ایم پی ایم این اے بننا ہو، وہ آئے اور ہمیں کہے جی ووٹ مجھے ڈالو، اور ہم کیا کہیں جی تینوں جلسہ چنگا رساں تے ووٹ نہیں دے سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، ذرا توجہ سے سنو بات۔ تینوں جلسہ آسا آپ کو اچھا سا جلسہ دیں گے، محلے کی گیدرنگ کریں گے، لیکن ناراض نہیں تھی وہاں تینوں ووٹ نہیں دے سکتے۔ آج کا سیاسی بندہ بھی تیری اس دوغلی چال کو پسند نہیں کرے گا۔ تو محمد کو اپنی اس دھوکے کے ساتھ خوش کرنا چاہتا ہے کہ نبی کریم تیرے جیسا چہرہ میں نہیں بنا سکتا، تیرے جیسا حکم حلال کا ہے وہ حلال میں نہیں کھا سکتا، میں بہنوں کا حق بھی کھاؤں گا، جھوٹ بھی بولوں گا، بدکاریاں بھی کروں گا، ساری عیاشیاں کروں گا، لیکن نعرے تیرے لیسا اللہ دے نبی آتے نے ای جے نعرہ دی لوڑا سانو بھی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، نبی کو جس طریقے سے خوش کرنا ہے وہ کرو۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے نبی کا پیغام تسلیم کرو۔ نبی نے حضرت ابو طلحہ، غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان لڑکا ہے،
25-26 سال کی ایج کا ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں گئے، توجہ سے سنو جی، توجہ سے سننے والی بات ہے۔ مدینہ میں گئے رسول اللہ ہجرت کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کلمہ پڑھا اس نے، اور نبی کریم کے پاس آ کے بیٹھتا ہے۔ کبھی دائیں بیٹھتا ہے نبی کے، ادھر چوم لیتا ہے، بائیں بیٹھتا ہے ادھر چوم لیتا ہے، ہاتھ سامنے ہوتے ہیں تو ادھر چوم لیتا ہے، کبھی پیٹھ مبارک پہ چوم لیتا ہے۔ بڑی محبت ہے نا، محبت ہے، نبی سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تینوں بڑا پیار ہے میرے نال؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مینوں بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے۔ سنو مسلمانوں، آپ دیوبندیوں، بریلویوں، جہاں تک میری آواز ابھی پہنچے یا میڈیا کے ذریعے پہنچے، خدا را میری بات کو سنو، اس کو سمجھو میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ بڑی محبت ہے میرے نال؟ یا رسول اللہ بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ایسا کر، تلوار اٹھا، جا اپنے باپ کو قتل کر، اپنے باپ کا سر اٹھا کے میرے پاس لے آ۔ ابو طلحہ نے یہ نہیں کہا او جیوت میں کہ منہ دیکھے ایسا معاشرے دے اندر بے پیو نو چا قتل کیتا ہے، فوراً اٹھا دوڑ پڑا، ایسی دوڑا۔ اللہ کے نبی نے پیچھے صحابی کو بھیجا، بلا لیا، واپس بلایا، فرمایا اے ابو طلحہ سن لے، میں اولادوں سے باپوں کو قتل کرانے نہیں آیا، میں تو اولادوں کو ماں باپ کے سامنے جھکانے آیا ہوں، میں تو صرف تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تیرے دل میں بھی میری محبت ہے یا صرف زبانی دعوے کر رہا ہے۔ اے سن، صحابہ کرام کی محبت دیکھ اور اپنی اور میری محبت دیکھ۔ تو اور میں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن بیوی کی ڈر کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، رشتے نہ ہونے کی وجہ رشتہ نہیں ہوگا اس ڈر کی وجہ سے محمد کے بال چہرے پہ نہیں سجاتے، اپنے آپ کو شریعت کے تابع ہم نہیں کرتے۔ لوگ مولوی کہیں گے، لوگ صوفی کہیں گے، لوگ بزرگ کہیں گے، لوگ پتہ تو تے میں ایڈی ساری قربانی نہیں دے سکتے تے محمد دے یارانو ویکھ۔ نبی نے فرمایا باپ دا سر اتار کے لے آتے، دوڑ پہ ہے۔ اے ہوندی ہے محبت جس کا اظہار نبی چاہتا ہے، نبی چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کریم یہ چاہتے ہیں تم بے شک نعرے نہ مارو، بے شک تم لبیک ہے۔ مسلمانوں کا نعرہ تو اور تھا، توجہ سے سنو، آج امت کس لائن پہ چل پڑی، دکھ کی بات ہے۔ مسلمانوں کا نعرہ تو تھا لبیک اللہم لبیک، اور تھا نا نعرہ، یہ نعرہ ہے نا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس بات پر حاضر ہوں۔ ان الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، والنعمت، ساری نعمتیں بھی ہمارے اوپر تیری ہے، لکا والملک، اے اللہ بادشاہت بھی تیری ہے، لبیک لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ مسلمانوں کو آمنہ کے لال نے یہ نعرہ سکھایا تھا، صحابہ نے یہی نعرہ مارا، تابعین تبع تابعین نے یہی نعرہ مارا، مفسرین مجتہدین محدثین نے یہی نعرہ مارا۔ اور آج کے کلمہ پڑھنے والے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اب بتاؤ 1400 سال دور میں کسی صحابی نے یہ نعرہ مارا ہو لبیک یا رسول اللہ؟ اور پھر دیکھتے کس کو ہیں؟ دیکھو میں اللہ کی قسم ہے درد دل عرض کر رہا ہوں، میں نے سر چھوڑ دی ہے، ڈائریکٹ ویسی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ یار یہ عجیب سی بات ہے کہ سعد رضوی، خادم حسین رضوی کا بیٹا سعد رضوی، مولانا سعد رضوی صاحب جب تشریف لاتے ہیں کسی مجلس میں تو ساری پبلک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ، آپ نے سنا ہوگا یہ نعرہ۔ عجیب بات ہے، سعد رضوی کو دیکھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مارنا مجھے سمجھ نہیں آتا۔ لبیک میں تیرے سامنے حاضر ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ سعد رضوی نو دیکھ کے آکھ رہے ہیں یا کینو دیکھ کے آکھ رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اس کا معنی یہی ہے نا، لبیک میں حاضر ہوں جناب، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اے یا رسول اللہ آکھ دے کینو پین، نبی نو یا سعد نو؟
साद रिजवी सामने आए, नारा ये लगाओ, कहाँ क्या इंसाफ है, ये कहाँ का दीन है, ये कहाँ से आ गए हमारे अंदर ये खराफात। भाइयों जेरा मर्जी आए दीन बना दो, जो मर्जी आए दीन समझ लो। ओए दीन इतना अंधा खाता नहीं है कि जिथों दा कोई उल्लू दा पट्ठा उठे आके ते जो मर्जी है दीन में इजाफा करता जाए। नहीं, दीन बनाने वाला अल्लाह है, दीन बताने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और दीन पर अमल करके उम्मत को दिखलाने वाले सहाबा की जमात है। दीन वही होगा जो कुरान में आया, मुहम्मद ने बताया, सहाबा ने करके दिखाया है। बात समझ आइए, ठीक है। अब जी फिर ये भी मुझे हकीकत है कुरान की आयतें रह गई, हदीसें भी भूल गई, यानी ज़हन से। अब टाइम शार्ट है, 15 मिनट है, 20 मिनट टोटल, मैंने बात समेटनी है। यार देखो, थोड़ी सी गौर करो, नबी के साथ मोहब्बत। अब कहते क्या हैं जी कि हम अल्लाह के नबी से इश्क का इजहार कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, जो इश्क, जो मोहब्बत अबू बकर को थी, उम्मत के किसी बंदे को उसके बराबर मोहब्बत हो सकती है? इंसाफ दी गल दसो ज़रा। बेशक बाकी मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं करते हो, ना करो, लेकिन कम अज़ कम इस बात से इत्तेफाक आपको करना होगा, आपका दिल मानेगा। जो मोहब्बत अबू बकर के दिल में नबी की थी, पूरी उम्मत के दिलों में अबू बकर जैसी मोहब्बत हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा दसो, अबू बकर सिद्दीक ने अपने नबी दी पैदाइश दा दिन क्यों नहीं मनाया? इसनों दीन नहीं समझा, या ज़रूरी नहीं समझा, या माज़ अल्लाह दीन भी समझा, ज़रूरी भी समझा? जानबूझ के अबू बकर ने उम्मत को धोखे में रखा है। सोचने की बात है। उमर ने क्यों नहीं मनाया दिन? इसको दीन नहीं समझा, ज़रूरत नहीं समझा, या उम्मत को धोखा दिया? उस्मान, अली, सहाबा कराम और नबी, बाकी सहाबा चलो हम कहें जी वो सहाबा थे, मुरीद थे, और नबी का अहले बैत देख लो, जिसको अल्लाह के नबी ने अपनी दुआ के ज़रिए से अहले बैत में शामिल किया है। वो कौन है? अली है, फातिमा है, हसन व हुसैन है ना? ऐसी बात, ठीक है। इनको अल्लाह के नबी दुआ करके अर्ज़ करें, अल्लाह इनको भी अहले बैत में शामिल फरमा दे। अब अहले बैत नबी, नबी के नवासे हसन हुसैन रिजवान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उन दोनों हज़रात ने अपने नाना का दिन क्यों नहीं मनाया? इसको दीन नहीं समझा, इसको ज़रूरत नहीं समझा, या उम्मत के साथ धोखा किया, या नऊज़ बिल्लाह अपने नाने के साथ धोखा किया। और क्या कहोगे? मौलाना अताउल्लाह बंदियाली साहब ने उस दिन मेरे सामने उनका क्लिप आया, बड़ी प्यारी बात की है, तो फिर मैंने उसके थोड़ी सी वजाहत करके, थोड़ा सा इजाफा करके बात करना चाहता हूँ कि आज वो बात समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ही समझो। आज ये कहा जाता है जो आमना के लाल के वफ़ादार हैं, जो सच्चे आशिक हैं, वो मीलाद मनाते हैं। जो गुस्ताख हैं, नबी के साथ नफ़रत करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, वो मीलाद नहीं मनाते। ये नारा सरेआम लगाया जाता है, और मीलाद न मनाने वालों को गुस्ताख तसव्वुर किया जाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है। अब सोचने की बात है, बंदियालवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की, कहता है क़यामत का दिन होगा, तवज्जो से सुनो, क़यामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह बुलाएगा पूरी उम्मत को, और मेरा अल्लाह कहेगा, ओए मीलाद मनाने वालों तुम इस तरफ हो जाओ, और जिन्होंने मिलाद नहीं मनाया तुम इस तरफ हो जाओ, दो धड़ों में तकसीम हो जाओ। मिलाद मनाने वाले इधर, मिलाद न मनाने वाले इधर। जो मिलाद मनाने वाले हैं वो अलहदा, न मनाने वाले अलहदा। बंदियालवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, कहते हैं ये नहीं मनाया ना, जिन्होंने नहीं मनाया मीलाद, उनमें कौन खड़ा होगा? पहले नंबर पे अबू बकर खड़ा होगा, अबू बकर खड़ा होगा, उसने मिलाद कोई नहीं मनाया। उमर खड़ा होगा, उस्मान खड़ा होगा, अली खड़ा होगा, अबू हुरैरा खड़ा होगा, अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़ा होगा, साद बिन वकास खड़ा होगा, अमर बिन आस खड़ा होगा, अमीर मुआविया खड़ा होगा, अबू सुफियान खड़ा होगा, अबू ज़र खड़ा होगा, अबू मूसा अशरी खड़ा होगा, 1.25 लाख सहाबा खड़े होंगे। उसके बाद ताबईन खड़े होंगे, तबा ताबईन खड़े होंगे। उसके बाद इमाम बुखारी खड़ा होगा, इमाम मुस्लिम खड़ा होगा, इमाम तिरमिज़ी
तिरमिज़ी खड़ा होगा, इमाम इब्न माजा खड़ा होगा, इमाम नसाई खड़ा होगा, और सुनो इमाम इब्न कसीर मुफस्सिर कुरान जो सबसे बड़ा मुफस्सिर है वो खड़ा होगा, तमाम मुफस्सिरीन खड़े होंगे। ये कौन खड़े ने? ये मीलाद नहीं मनाया, ये मीलाद नहीं मनाया, और इंशाअल्लाह उनके पीछे हम भी खड़े होंगे। आखो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब दूसरी तरफ जिन्होंने मीलाद मनाया वो खड़े होंगे, और उनका फतवा क्या है? जो मीलाद नहीं मनाते थे वो गुस्ताख हैं, और जिन्होंने मनाया वो बड़े नबी के उशाक हैं। तो वहाँ पे सवाल किया जाएगा, अगर अबू बकर माअज़ल्लाह नबी का गुस्ताख है, फिर पूरी धरती पर मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला है ही कोई नहीं। जब अबू बकर गुस्ताख है ना माअज़ल्लाह, उमर गुस्ताख है, उस्मान और अली गुस्ताख है, सहाबा अगर माअज़ल्लाह गुस्ताख है, तो फिर 14 तबक की कायनात में मोहम्मद से वफा करने वाला है ही कोई नहीं। सुनो मुसलमानों, हम अबू बकर की सफ़ में खड़े होंगे, सहाबा की सफ़ में खड़े होंगे। क्यों? हमने मीलाद नहीं मनाया। क्यों? इसलिए कि कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता, हदीस इजाज़त नहीं देती, सहाबा का अमल इजाज़त नहीं देता। और ये मना उन्हों को पुछो भाई तुसा कहंदे नाल खलोवना है, उन्हों की दलीलां सुनो जी। और टाइम थोड़ा है, 15 मिनट भी नहीं है, ज़रा दलीलें उनकी सुनो, फिर उसका मैं आपको बताता हूँ हल क्या है, रद्द भी बताता हूँ। उनकी दलील है, नंबर 1, मीलाद नबी मनाना ये हमारी कामयाबी है जी। क्यों जी? उन्होंने कहा अबू लहब, जानते हो अबू लहब को? सुना हुआ है नाम अच्छी तरह। अबू लहब वो है जिसनू अल्लाह कुरान दे अंदर बददुआइयां दिती हैं। तवज्जो, अबू लहब वो है जिसके नाम की सूरत उतार कर सूरतुल लहब अल्लाह ने बददुआएं दी हैं, और कुरान में बददुआ नाजिल की ताकि क़यामत तक अबू लहब पर बददुआ होती रहे। कौन सी? तब्बत यदा अबी लहब व तब, और हलाक हो जाएं, टूट जाए दोनों हाथ, अबू जहल तेरे दोनों हाथ टूट जाए। ये मेरा अल्लाह बददुआइयां देंदा पिया है। ते बददुआइयां सजणा नूं दिवेंदियां या दुश्मनां नूं? ओए बोलो तो सही, बददुआएं दुश्मनों को दी जाती हैं ना। अब उस दुश्मन की मौत हो गई, वो मर गया, मरण तो बाद उसे अबू जहल दे घराने दे किसे बंदे नू, अबू लहब दे घराने दे किसे बंदे नू ख्वाब दे अंदर अबू लहब मिलया। ये उन बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जो हमारे भाई हैं वो दलील पेश करते हैं, मैं सिर्फ वही आपके सामने रख रहा हूँ, फिर बात समझाना चाहता हूँ। अबू लहब ख्वाब में मिला उसके घराने के बंदे को, और घराने के बंदे ने पूछा, सुना के पई गुजर दिए, क्या गुजर रही है? तो अबू लहब ने कहा डाडी औखी पई लंघदी है, डाडी औखी पई गुजर दी है, बड़ी मुश्किल में हूँ, लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है। कहा क्या फ़ायदा मिल रहा है? तवज्जो करो ज़रा मुसलमानों, गौर करो, अल्लाह का वास्ता है, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे वो भी ज़रा गौर करें। अबू लहब कहता है मुझे थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है। क्या फ़ायदा मिल रहा है? कहता है जिस दिन मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ था ना, जिस दिन विलादत हुई थी, तो एक मेरी लौंडी थी, उसका नाम था सवैबा। सवैबा लौंडी दौड़ती हुई आई और उसने आके ना मुझे मुबारक दी कि अबू लहब सरदार आपको मुबारक हो, आपके जो भाई फौत हो गया था अब्दुल्ला, उसके घर में बेटा पैदा हुआ। अबू लहब कहता है मैंने उंगली के इशारा करके कहा तू मैनू अपने भतीजे दी मुबारक देती है, जा आज के बाद तू आज़ाद है। वो जो मैंने अपने भतीजे की खुशी में एक लौंडी आज़ाद की थी, आज क्या हुआ? अल्लाह पाक जहन्नम के अंदर उस उंगली, जिस उंगली से मैंने इशारा किया था, उस उंगली के से अल्लाह ताला पानी निकालता है और वो पानी मुझे पिलाने को दिया जाता है, मैं चूस लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ। एक एरी शय जी ख्वाब। क्या चीज़ है? ख्वाब। ख्वाब कहने बारे? अबू लहब दे बारे, ज़रा बोलो। ख्वाब किसके बारे है? अबू लहब के बारे में। सोचने की बात है, मोहम्मद दी गल समझ नहीं आई, नबी की बात समझ नहीं आई, कुरान की बात समझ नहीं आई, 1.25 लाख सहाबा की बात अकल में नहीं आई।
دلیل بنا بیٹھا ابو لہب کافر کا، وہ بھی خواب ہے۔ اے جی اساڈے میلاد دی دلیل۔ مولوی صاحب کہتا ہے ابو لہب کافر ہوئے، وہ انگلی کا اشارہ کرے اس کو اتنا فائدہ ملے کہ جہنم میں پانی مل رہا ہے۔ آج کا مسلمان اگر کلمہ پڑھنے والا میلاد منائے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ اب مولوی صاحبوں پر جو ہے اس کی تشریح اور توضیح کر رہا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ میرا نا کافی سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت غالباً پڑھ ہی رہا تھا مدرسے میں، تو ایک بندے سے میری چیٹنگ ہوئی، میسیجنگ ہوئی تھی۔ اس وقت واٹس ایپ وغیرہ کوئی نہیں تھا، وہ میسیجنگ ہوتی تھی، تو ایس ایم ایس کے ذریعے سے نا ایک بندے سے میری ویسے بحث چل پڑی۔ تو اس نے مجھے کہا جی ہم ابو لہب نے نہیں منائے تھے میلاد النبی کی خوشی، ابو لہب نے نہیں منایا تھا۔ تو میں نے اس کو ٹو دا پوائنٹ ایک ہی جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا تمہیں ابو لہب مبارک ہو، ہمیں ابو بکر مبارک ہو۔ تو ابو لہب دے پیچھے چل، اسا ابو بکر دے پیچھے چل دیاں۔ ابو بکر وہ ہے جس کوئی خوشی نہیں منائی، کوئی دن سیلیبریٹ نہیں کیا۔ اور یار تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے، اگر یہ دین کا کام ہوتا، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام کا تو یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ یار میں دین کے کام میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں، وہ چھوڑ دے ونا آئے جان بوجھ کے ہے۔ تو بھائیو اللہ کا واسطہ ہے اس کو دین نہ سمجھو۔ اور پھر ویسے بھی اوورال ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، وہ دیوالیہ کی ریڈ لائن پہ پہنچا کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی 6 مہینوں سے ہمارا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، صرف اعلان نہیں ہو رہا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی ریڈ لائن پہ پہنچ چکا ہے، بس ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ بھائیو ملک دی حالت اے ہوئے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ ڈاکے اور چوریاں اور ڈکیتیاں ان کا آج عروج اور دورہ ہے، لوگ بھوک سے بلکھ رہے ہیں اور تم بازاروں میں کروڑوں روپے لگا کے اڑا دیتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اگر محمد کو خوش کرنا ہے تو بھائیو سنو یاد رکھو، نبی کو خوش اس طرح بھی تو کر سکتے ہو کہ جو پیسہ تو لائٹوں پر اور ڈیکوریشنوں پر اور مٹھائیوں پر لگاتے ہو یہی کسی بیواؤں کے گھروں میں دے دو، فقراء کے گھروں میں دے دو، کسی کی بچیوں کی شادیاں کرا دو، کسی کے گھر کو چند دنوں کا چولہا جلوا دو۔ اور اس نال میرا محمد زیادہ خوش ہو ویسی جیرے کم تو کردہ پہ ہے نا اپنے پیٹ واسطے اپنی منمانی نال، اللہ دی قسم اس نال محمد خوش کوئی نہیں ہوگا۔ تو پہلی دلیل ان کی کیا ہے کہ جی ابو لہب نے نہیں منایا تھا میلاد النبی۔ تو ہم ان کا جواب کہتے ہیں جی ایک تو پہلی بات یہ ہے اساڈا دین، ہمارا دین کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے، ہمارے دین کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ خواب ہمارا دین نہیں ہے۔ اور پوچھ کسی عالم سے، خواب شریعت میں حجت اور دلیل نہیں بن سکتا، لیکن قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، اجماع امت صحابہ کا عمل یہ حجت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ آخر جی دوجا سارے کو ایک اور بھی دلیل ہے۔ دوسری کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ توجہ سے سنو آپ، ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں سوموار اور جمعرات کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا تھا، اور اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا بھی کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن سوموار کا ہے، اور اللہ کے نبی کو نبوت جب ملی تھی وہ دن بھی سوموار کا ہے، اس لیے اللہ کے نبی روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے۔ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ سے سن کے سمجھ کے جواب ہو تو مجھے جواب دو۔ پورے سال میں، توجہ سے، پورے سال میں کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ ایڈا اوکھا سوال ہے یار، تو انہوں پتہ ہے؟ ہاں، دونوں عیدوں پر، اور وہ 5 دن ہیں، ایک یکم شوال جو عید الفطر کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن، 11ویں ذی الحجہ
12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ، ٹھیک ہے، ان 5 دنوں میں، ایک عید الفطر دا دن تے 4 دن قربانی دے، ان 5 دنوں میں ہماری شریعت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ گل سمجھو ذرا، روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی عید ہے۔ ذرا ایمانداری سے بتاؤ وہ کیسے نبی ہوگا؟ نعوذ باللہ، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ کیسے نبی ہوگا جو ہمیں تو بتائے عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے تے خود جیرے ڈیارے عید پیدائش علی ہوئے اس ڈیارے آپ روزہ رکھے، وہ جائز ہو؟ ویسی نہیں سمجھے بات، اور انداز سے سمجھاتا ہوں۔ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیوں؟ میرے نبی نے منع کیا۔ شریعت کہتی ہے عید کے دنوں میں روزہ رکھنا، بولو بولو، روزہ رکھنا حرام ہے۔ آج 1400 سال بعد کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جس دن رسول اللہ پیدا ہوئے اس دن ہم عید منائیں گے، اس دن ہم عید منائیں گے۔ کیوں؟ نبی نے بھی عید منائی تھی، جشن میلاد منایا تھا روزہ رکھ کر، تو ہم بھی عید منائیں گے۔ اس عقل کے اندھے سے پوچھو، خدا را عقل کر، جیرے ڈیاڑے عید ہوئے اس ڈیاڑے روزہ رکھنا حرام ہوندہ ہے۔ میرے محمد نے روزہ رکھ کے امت کو بتا دیا ہے، سنو لوگو، جس دن میں پیدا ہوا اس دن روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، لیکن عید نہ منانا۔ کیوں؟ اس لیے عید کو میں ختم کر کے روزہ رکھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نبی خود روزہ رکھ کے پیغام دیتا ہے، خبردار عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، آمنہ کے لال نے فرمایا عمل سے کہ میں روزہ رکھ کے تمہیں بتا رہا ہوں جو میری پیدائش کا دن ہے اس دن روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھو، لیکن عید کبھی نہ منانا۔ کیوں؟ روزے والے دہاڑے عید آمنہ دلال رکھیں دے ان کے کوئی نہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ یا رسول اللہ، ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جی آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں سوموار اور جمعرات کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تعرض الاعمال، لوگوں بندوں کے اعمال ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میں محمد کا عمل اللہ کے دربار میں پہنچے تو اس وقت اللہ پاک کہے کہ میرا محمد آج روزے کے ساتھ تھا۔ اور نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو نبی کے نقش قدم پہ چلو، نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو نبی کا پیغام تسلیم کرو، نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے نبی سے محبت کا کیا انداز اختیار کیا تھا۔ اللہ کی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال سے لے کر 63 سال کی عمر میں یہ 23 سالہ نبوت کا دور ہے۔ اس 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ کے نبی نے اپنے دن کو، پیدائش کے دن کو منایا ہی نہیں، نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے نبی منایا اپنا دن؟ چلو بندہ کہے یار اپنا دن نہیں منایا تو چلو بعد صحابہ چا منایا ہو سی، تو پوچھو علماء سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال امیر المومنین رہے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی 2 سالوں میں اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن کوئی نہیں منایا۔ آؤ عمر بن خطاب کی خلافت دیکھو، عثمان بن عفان کی خلافت دیکھو، علی المرتضیٰ کی خلافت دیکھو، ان چاروں خلفائے راشدین کا دور دیکھو، یہ تقریباً 25-26 سال، اس تقریباً اتنی 28 سال کا لگ بھگ یہ دور ہے۔ اس پورے عرصے میں کسی صحابی نے یا امیر المومنین کے آرڈر پر یا اپنی مرضی کے ساتھ دن منایا ہو تو کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ آج کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن منانا ثواب کا کام ہے؟ ثواب تے نیکی اوہ ہوندی ہے جیرا نبی دسے صحابہ کرام کر کے دکھان، وہی ثواب ہوندا ہے۔ نیکی وہی ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں ہو اور صحابہ نے عمل کر کے بتلایا ہو۔ جب وہاں پر نہیں ہے تو پھر ہمارے ہاں جتنا بھی خوبصورت عمل ہو، اللہ کی قسم ہے وہ ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، باعث وبال ہے، باعث مصیبت اور عذاب ہے۔ ناراض تو نہ پہ ہوں دے ہے، گل سدھی ہے نا،
یار ساڑھے واسطے قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، صحابہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے نہیں مانی 1400 سال بعد کوئی آگے کہے جیرا نہیں مندہ او گستاخ ہے، تو میرے اوپر فتویٰ تو لگے نہ لگے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلا فتویٰ ابو بکر پہ لگے گا کہ ابو بکر نے نہیں منائی تھی، صحابہ نے نہیں منائی تھی، نعوذ باللہ سارے صحابہ ہی گستاخ، قرآن دے اندر بھی ذکر کوئی نہیں، حدیث دے اندر بھی ذکر کوئی نہیں، تے واتے کتھوں دین بن گیا ہے۔ اللہ دا واسطے ہوش دے نہ کھن لو۔ ایک ہی بات، بس ٹائم پورا ہو گیا، آخری بات ایک اور کرنی تھی جو مجھے چاہیے تو تھا، میں پچھلے جمعے پہ کر دیتا لیکن بائی چانس میرے ذہن میں نہیں رہا، بعض دفعہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بھائیو سفر کا آخری ایام چل رہے ہیں، آخری جا رہے نا جی، آخری تے تساں چوری بودلے ڈالے کھا دی ہو سی ہیں؟ صرف ایک دو بندہ اشارہ کیتا ہے بھئی کوئی نہیں کھا دی، باقی ہاتھ سے چڑھا دیتا ہے۔ اچھا سنو یار، چوری کھانے ہے ایک بات بتاؤں آپ کو، سنت اور رسم میں ایک فرق علماء بتلاتے ہیں۔ کیا بتلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سنت پوری دنیا پہ ایک ہی ہوگی اور رسم ہر علاقے میں مختلف ہوگی۔ یہ علماء بڑی نشانی بتاتے ہیں اور ہے بھی ایسے۔ جمعے تو پہلے 4 سنتا ہیں پوری دنیا میں ہے، فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں پوری دنیا میں ہے، چاہے کوئی حنفی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی بریلوی شیعہ کوئی بھی ہے نا، فجر کی 2 سنتیں بہرحال پوری دنیا پہ ہیں۔ تو سنت پوری دنیا پہ ایک ہی ہوگی، رسم ہر جگہ پہ مختلف ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں ساتھ، میری وہ حیثیت تو نہیں ہے، میں طالب علم ہوں، لیکن بہرحال جرأت کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات ٹھیک ہو، میرے خیال میں ٹھیک لگی ہے مجھے۔ میں یہ کہتا ہوں رسم جو بھی ہوگی اس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہوگا۔ کیوں آج آپ؟ ہاں، رسم جیری بھی ہو سی اس دا تعلق پیٹ نال ہو سی، سنت جو بھی ہوگی اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جنازہ پڑھے ہی، ٹھیک ہے؟ اب یہ وہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے اوپر فرض کفایہ ہے، لیکن نبی کا طریقہ بھی ہے نا، سنت بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ اس دے اتے ٹکر لون مرچاں پانی حلوہ چھوارے کچھ بھی نہیں لبدا، تے کل رسم کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا۔ چیلم پہ، جمعراتوں پہ، یہ جتنے بھی رسم و رواج دیکھ لو ان کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہوگا۔ جتنے کھان پین دا چکر ہوئے نا اتنے تمہارے ذہن سوال پیدا ہو جانا چاہیے، یار پتہ کراں مولویوں کو پوچھاں بھئی یہ سنت تو ثابت بھی ہے یا کوئی نہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ جو میں نشانی عرض کر رہا ہوں، جرأت کر رہا ہوں، بہرحال ہو سکتا ہے کسی اور عالم نے بھی فرمائی ہو، مجھے نہیں پتہ، میں اپنے ایک بات کر رہا ہوں کہ سنت کا تعلق قربانی سے ہے، رسم کا تعلق ہمیشہ پیٹ سے ہوگا، پیٹ سے۔ اے جیری رسم ہے نا چوری والی، ایدا تعلق بھی پیٹ نال ہے، تو سمجھ لو اے سنت نہیں رسم ہے۔ نمبر 2 بات آپ کو بتاؤں، پوچھو علماء سے جو محققین ہیں، نہ سمجھ آئے تو کھولو دارالاخلاص، فتاوی دارالاخلاص کراچی کھولو، آن لائن کھولو، فتاوی جامعہ بنوریا، ان کا بنوری ٹاؤن جامعہ بنوریا کراچی، ان کے فتاوی کھولو آن لائن، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، چوری کی رسم کے بارے میں پوچھو، دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں اس سے اگر ہٹ کے ہو جو سزا کہو گے میں جرمانہ دوں گا۔ کیا ہے؟ فرمایا علماء کی تحقیق یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج سے واپس آئے تھے، حج کیا تھا ذی الحجہ میں، اس کے بعد چلتے چلتے محرم میں یا حج کے ذی الحجہ کے آخری ایام میں اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، چند دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آرام فرمایا، اس کے بعد 26 سفر کو یعنی سفر کی آخری بدھ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رات کے وقت جنت البقیع میں گئے اور جنت البقیع میں جا کر جو مدفون تھے جنت البقیع میں حضرات، ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد واپس آئے۔ اللہ کے نبی کو سردردی شروع ہو گئی، اور سردردی پر اللہ کے نبی نے سر پہ پٹی باندھی، درد بہت زیادہ تھا، اور یہ پھر بڑھتی گئی تکلیف، بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری 2-3 دن اور پھر ربیع الاول کے پہلے 11-12 دن، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دن جس دن آج کلمہ پڑھنے والے چوری بنا کے اور موٹے موٹے دانے پلوا کے آٹا پت گھی تے شکر تے اور ڈکار دے کے کھاندے، سنو بات توجہ سے، یہ وہی دن تھا جب اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا، اور خیبر میں یہودیوں نے اسی دن مٹھائیاں بانٹی تھی، خوشی منائی تھی یہودیوں نے۔ کلمہ پڑھنے والے نو پتہ ہی کوئی نہیں، اے عشق رسول کا دے اس دے اندر لگ ویندا، اس نو نہیں پتہ ہوندا حقیقت کیا ہے۔ پوچھو علماء سے، میں نے آپ کو 2-3 ریفرنسز دے دیے، دیکھو آپ کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے، تلاش کرو ان چیزوں کو۔ اساں صرف فیس بک ہی چلاونی ہے موبائل تے، صرف میڈیا ہی چلانا ہے، بےہودگیاں دیکھنی ہے، اور کچھ فائدہ بھی اٹھاؤ اس سے، اچھی چیزیں تلاش کرو، گین کرو اس سے۔ تو بھائیو یہ نری رسم ہے، اور صرف رسم ہی نہیں، اللہ دے نبی دی تکلیف دا آغاز ہویا ہے تے یہودیاں خوشی دے اندر مٹھائیاں ونڈیاں، وہ رسم اج تک چلدی آ رہی ہے، ہن اس نو محبت دا نام دے دیتا گیا ہے۔ اللہ دا واسطہ ہے انہاں چیزاں تو بچو، نبی نال سچی محبت کرو، سچی محبت دا انداز کے رہے، جو گل میرے نبی نے فرمائیے اس تے عمل کرو، اپنے آپ نو نبی دی سنت وچ ڈھالن دی کوشش کرو، اے کوشش کردے رہو تے جی موت آ گئی مینوں اللہ تو یقین ہے، امید نہیں یقین ہے مینوں اللہ تو کہ اے بندہ کوشش وچ لگا رہا ہے، کوشش کردا رہا ہے، لو اے دی کوشش دی اج قیمت اللہ لائے سی، قیامت والے دن اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے سی۔ جے تساں لگے رہے انہاں حلواں دے پیچھے، میلاداں دے پیچھے تے لائٹاں دے پیچھے، اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں سنت تو محروم کر دے سی۔ آج دیکھو ذرا، صرف جلوس کی ویڈیو بنا لو ایک دفعہ، یا نیٹ پہ دیکھ لو ویڈیو، نیٹ پہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میری بات غلط انشاءاللہ نہیں ہوگی، 80% لوگ وہ جلوس میں نظر آئیں گے جو نماز کا سجدہ بھی نہیں دیتے، جن کے چہرے پہ محمد کی سنت نہیں ہے، جو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں پوری زندگی، 80% وہی لوگ ہوں گے۔ میرے نبی نال دھوکہ نہ کرو، میرے نبی نو فراڈ نہ لاؤ، میرے نبی دے نال وفا انج کرو، جیڑی گل نبی دسیے اس تے عمل چا کرو، اللہ بھی راضی نبی بھی راضی ہے۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔